بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 12 اماموں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ 12 امام کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور ان 12 اماموں کی سیرت و کردار پر روشنی بھی ڈالیں گے۔ ناظرین، 12 اماموں کے بارے میں اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت کے نزدیک ان مبارک ہستیوں کا کیا مقام و عقیدہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا آپ اس کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ 12 شخصیات ہمارے محترم اور بزرگ ہیں اور عالی نسبت سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں۔ ان کا ادب و احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک ہستیوں کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو ان مبارک ہستیوں کے نام بتاتے ہیں جن کو اہل تشیع اپنا امام مانتے ہیں۔ ان مبارک ہستیوں کے نام بتانے کے بعد آپ کو ہر شخصیت کے سیرت و کردار کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ ان 12 اماموں میں سب سے پہلے نام آتا ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت محمد باقر رحمہ اللہ، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، حضرت علی رضا رحمہ اللہ، حضرت محمد تقی رحمہ اللہ، حضرت علی نقی رحمہ اللہ، حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ اور حضرت محمد مہدی رحمہ اللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، البتہ مختصر الفاظ میں آپ کو ان کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور لقب حیدر ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ آپ کی پیدائش 13 رجب جمعے کے دن مکہ میں ہوئی۔ کم عمری میں ہی بعض وجوہ کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ اس حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب کوہ صفا پر چڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت عمر میں صرف 15 سال کے تھے، اور ناظرین کہیں پر ان کی عمر کے بارے میں 10 سال کا ذکر ہے، کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم آپ کا باور دستے بازو بنوں گا۔ جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی، آپ اپنی جان کی بازی لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، اس میں آپ نے جو مظاہرہ کیا اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہیں، سوائے ایک جنگ کے کہ آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، تو اس کا آپ کو بہت دکھ ہوا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی، تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم
اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جنگی مارکے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بد امنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دی اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا وصال 40 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کو اہل تشیع اپنا دوسرا امام مانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے تھے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا۔ یاد رہے کہ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے تو سر فہرست خاندان فاطمی کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے، سوائے اولاد فاطمہ کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے کے، یعنی سوائے اولاد فاطمہ کے۔ دوستو، یاد رہے کہ نصاری نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی رسول خدا امام حسن و حسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے تھے، جس پر قرآن کی آیت بھی گواہ ہے۔ بحر الانوار میں ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ دوستو، ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرمانے کے لیے آگے بڑھے اور ان کو زمین پر بٹھایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور ان کی مراد یعنی کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ سبحان اللہ! کیا شان اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی کہ جن کو آغوش رسول میں پرورش پانے کی سعادت نصیب ہوئی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار نصیب ہوا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کی وراثت دنیا نہیں ہوتی بلکہ دین ہوا کرتی ہے، اس لیے علماء کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھے چند مناقب و فضائل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آ گئے تھے۔ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے، اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی مطمئن ہوئے، اور تقریباً 6 ماہ تک آپ نے امور مملکت کا نظم و نسق سنبھالا۔ آپ کا عہد بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عابد تھے، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پابرہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بید کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگوار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال 6 دن تھی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنا ہوگی، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر باد کہہ دیا، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی سربلندی، فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جادہ بنت اشس کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ 5 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کمالات و فضائل ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت رکھے اسے اللہ محبت رکھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن و خوبیوں کی بلند درجے پر فائز تھے۔ آپ کے والد ماجد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ اس مشابہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر فقط جسم کے ظاہری اعضاء تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ روحانی طور پر بھی اس کے گہرے اثرات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ و عمدہ اوصاف کا کامل مظہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لاڈلے حسین سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک سے لگاتے، کاندھے مبارک پر اٹھاتے، کمر مبارک پر بٹھا کر پھراتے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو نہ انہیں کبھی ڈانٹتے، نہ ناراضگی کا اظہار فرماتے، بلکہ سجدے کو طول دیا کرتے، یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت سے علیحدہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تو کبھی رخسار کو چومتے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں سے محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک صحابی یہ منظر دیکھ کر بولے، اے بچے، تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کتنا بہترین ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ عصمت و طہارت کا مجسمہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت، زہد، سخاوت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سبھی قائل تھے۔ عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شب زندہ دار اور سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزے سے ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے فرماتے اور حج بھی بکثرت کرتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس وقار و متانت کا حسین مرقع، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے اور ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ایسے نمایاں پایا کہ فرمایا، حسین میں میری سخاوت اور میری جرأت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ خود ضرورت مندوں کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرتے۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے۔ آپ رحم دل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے، اور ایثار ایسا تھا کہ اپنے ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ دوستو، جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی داستان دل و دماغ میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن اور ان کے فضائل و مناقب ملاحظہ کیے۔ اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور اوصاف کے صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام بھی اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پیشگوئی اپنی زبان مبارک سے فرما دی تھی، اور کئی احادیث اس حوالے سے منقول ہیں جو آپ کی شہادت کے بارے میں ہیں۔ چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔
حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ دوستو، یہ تھی چند روایات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشگوئی کے حوالے سے اور اس مقام کے حوالے سے جو آپ کے جائے شہادت تھی جہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے خدا، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی حسن و حسین سے محبت رکھے ان سے تو بھی محبت فرما۔ بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہر نماز میں درود شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے آل و اولاد پر بھی درود بھیجتا ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں حضرت محمد باقر رحمہ اللہ کا۔ آپ رحمہ اللہ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ باپ کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، یعنی آپ کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں صفر کے مہینے میں 57 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا مبارک نام محمد، کنیت ابو جعفر اور القابات باقر، شاکر اور ہادی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باقر کہنے کی وجہ الصواعق المحرکہ میں بیان کی گئی ہے کہ بقر الارض زمین پھاڑنے اور اس کے چھپے خزانوں کو نکالنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے احکامات کے اندر راز و معرفت کے چھپے خزانوں کو ظاہر فرما کر ان کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ کو باقر کہا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت امام باقر رحمہ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ دوستو، یاد رکھیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے محبت راہ نجات ہے۔ بروز قیامت شفاعت مصطفیٰ سے حصہ پانے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ان شہزادوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ دوستو، بعض راویوں سے روایت کی جاتی ہے کہ محدثین کرام حضرت امام جعفر صادق کی امام باقر سے اور آپ کی امام زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ رضوان اللہ مجمعین سے کی جانے والی روایت کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علماء میں سے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کے پاس علماء کا علم بھی کم پڑ جائے۔ میں نے حکم بن عوینہ کو ان کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا گویا طالب علم ہوں۔ دوستو، جہاں تک آپ رحمہ اللہ کی وفات کا ذکر ہے
تو آپ حضرت باقر رحمہ اللہ کی وفات میں اختلاف ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وفات 115 ہجری ذکر کی ہے۔ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ روایات کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کا انتقال ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ 5ویں امام حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوستو، امام جعفر صادق، جن کو جعفر ابن محمد الباقر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، آپ اہل بیت کے جلیل القدر بزرگ ہیں اور فقہ جعفریہ کی نسبت انہی کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا نام جعفر کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ امام محمد باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا امام حسین کے پڑپوتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ امام علی زین العابدین آپ کے دادا ہیں اور آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر چند صحابہ سے ملاقات فرمائی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکابرین امت امام مالک و امام ابو حنیفہ کے استاد تھے اور انہوں نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فروا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی بھی تھیں اور پڑنواسی بھی، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر سے دوہری ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نیکی 3 اوصاف کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ کہ تو اپنی ہر نیکی کو معمول سمجھے، دوسرا اس کو چھپائے اور تیسرا اس میں جلدی کرے۔ دوستو، جہاں تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی بات ہے تو 17 ربیع الاول 80 ہجری بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ 12 سال آپ نے اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شہادت امام حسین کے بعد سے 35 سال امام زین العابدین کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم باپ کو رونے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ واقعہ کربلا کو ابھی صرف 22 سال گزرے تھے۔ اس مدت میں کربلا کا عظیم الشان واقعہ اپنے تاثرات کے لحاظ سے ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق نے آنکھ کھولی تو اس غم و اندوہ کی فضا میں شب و روز شہادت حسین کا تذکرہ اور اس غم میں نوحہ و ماتم اور گریہ و بقا کی آوازوں نے ان کے دل و دماغ پر وہ اثر قائم کیا کہ جیسے وہ خود واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ پھر جب وہ یہ سنتے تھے کہ ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر بھی کم سنی ہی کے دور میں ہی اس جہاد میں شریک تھے، تو ان کے دل کو یہ احساس بہت صدمہ پہنچاتا ہوگا کہ خاندان عصمت کے موجودہ افراد میں ایک میں ہی ہوں جو اس قابل فخر یادگار مارکہ ابتلا میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ اور عمر بھر امام جعفر صادق نے جس طرح اپنے جد مظلوم امام حسین کی یاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی، وہ اپنی مثال ہے۔ 95 ہجری میں 12 سال کی عمر میں امام زین العابدین کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس کے بعد 19 سال آپ نے اپنے والد امام محمد باقر کے دامن تربیت میں گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست بنی امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور امام محمد باقر کی طرف فیوز علمی حاصل کرنے کے لیے خلائق رجوع کر رہی تھیں۔ اس وقت اپنے پدر بزرگوار کی مجلس درس میں امام جعفر صادق ہی ایک وہ طالب علم تھے جو قدرت کی طرف سے علم کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیے گئے تھے۔ آپ سفر اور حضر دونوں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہتے تھے، چنانچہ حشام بن عبد الملک کی طلب پر امام محمد باقر کے ساتھ تھے۔ دور امامت 114 ہجری میں امام محمد باقر کی وفات ہوئی۔ اب امامت کی ذمہ داری امام جعفر صادق پر عائد ہوئی۔ روایات کے مطابق اس وقت دمشق میں حشام بن عبد الملک کی سلطنت تھی۔ اس زمانے سلطنت میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ مظالم بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا اور بنی فاطمہ میں سے متعدد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان میں نمایاں ہستی زید کی تھی جو امام زین العابدین کے بزرگ مرتبہ فرزند تھے۔ ان کی عبادت، زہد و تقوی کا بھی ملک عرب میں مشہرہ تھا۔ مستند اور مسلم حافظ قرآن تھے۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ 200 روایات بتاتی ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی حیات طیبہ میں سادات کے لیے حالات اچھے نہیں تھے۔ ان حالات کی تفصیل
اس ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتی، البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تمام ناگوار حالات کے باوجود امام جعفر صادق خاموشی کے ساتھ علوم اہل بیت کی اشاعت میں مصروف رہے، اور ان کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی بحیثیت امامت کما حقہ آپ کی معرفت نہ رکھتے تھے یا اسے تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی آپ کی علمی عظمت کو مانتے ہوئے آپ کے حلقہ درس میں داخل ہونے کو فخر سمجھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ منصور نے پہلے حضرت کو علمی عظمت کا اثر عوام کے دل سے کم کرنے کے لیے ایک تدبیر یہ کی کہ آپ کے مقابلے میں ایسے اشخاص کو بحیثیت فقیہ اور عالم کے کھڑا کر دیا جو آپ کے شاگردوں کے سامنے بھی زبان کھولنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور پھر وہ خود اس کا اقرار رکھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، اسے گرفتار کیا جائے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے ایک واقعہ یوں منقول ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک حاجی مدینے میں وارد ہوا اور مسجد رسول میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اسے شبہ ہوا کہ اس کی 1000 کی تھیلی موجود نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا۔ ایک گوشہ مسجد میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ آپ کو بالکل نہ پہچانتا تھا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ بیت الشرف پر تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد میں واپس آیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود اس کے دیناروں کی تھیلی اسباب میں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام کی خدمت میں آیا، اور غلط خواہی کرتے ہوئے وہ 1000 دینار واپس کرنا چاہے، مگر آپ نے فرمایا ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ دوستوں، موجودہ زمانے میں یہ حالات سبھی کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اناج مشکل سے ملے گا تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ اناج خرید کر رکھ لیتا ہے، مگر امام جعفر صادق کے کردار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وکیل ماتب سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینہ میں گراں ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کس قدر غلہ ہوگا؟ ماتب نے کہا کہ ہمیں اس گرانی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمارے پاس غلے کا اتنا زیادہ ذخیرہ ہے کہ جو بہت عرصہ تک کافی ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم غلہ فروخت کر ڈالو، اس کے بعد جو حال سب کا ہو وہ ہمارا بھی ہو۔ جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو فرمایا اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکایا کرو، بلکہ آدھے گیہوں اور آدھے جو جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے، خود بھی تجارت فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں بنفس نفیس محنت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جسم تر ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے کہ میں یہ خدمت انجام دوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں۔ دوستو، یاد رکھیں حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ اس خانوادہ علم و عمل کے چشم و چراغ تھے جس کے ادنا خدام مسند علم کے وارث ہوئے۔ آپ کے والد امام باقر رحمہ اللہ اس پایا کے عالم تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان جیسے اکابر امت ان کے شاگرد تھے، اس لیے جعفر صادق کو علم گویا وراثت میں ملا تھا۔ فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ دوستو، یاد رکھیں انفاق فی سبیل اللہ اور فیاضی و سرچشمی اہل بیت کرام کا امتیازی اور مشترک وصف رہا ہے۔ جعفر صادق کی ذات اس وصف کا مکمل ترین نمونہ تھی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مرجیت اور کمالات کی شہرت سلطنت وقت کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہوتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اصلی خلافت کے حقدار یہی ہیں۔ جب حکومت وقت کی تمام کوششوں کے باوجود منصور کوئی بہانہ آپ کے خلاف کسی کھلے ہوئے اقدام اور خونریزی کا نہ مل سکا تو آخر خاموشی حربہ زہر کا اختیار کیا گیا اور زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرایت کر گیا اور 15 شوال 148 ہجری میں 56 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کے فرزند اکبر اور جانشین امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نے تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی
اور جنت البقیع کے اس احاطے میں جہاں اس سے پہلے امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر دفن ہو چکے تھے، آپ کو بھی دفن کیا گیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کا۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ کنیت ابو الحسن اور کاظم لقب ہے۔ آپ مقام ابوا میں 128 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت لی ہے۔ امامت سے پہلے کا دور جو 128 ہجری سے 148 ہجری کا دور ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سال اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے، اور امامت کے بعد کا دور 148 ہجری سے 183 تک ہے، جو منصور دانیکی، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون الرشید پر مشتمل ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی امامت کا دور عصر ہارون میں تھا، جس کی مدت 23 سال تھی، اور ہارون عباسی دور کا 5واں خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں حضرت زیادہ تر قید خانے میں رہے۔ روایات کے مطابق 148 ہجری میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت سے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوانقی غاصبانہ طور پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں سے لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے اور تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، یا دیواروں میں چنوا دیے گئے، یا قید میں رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھیں اور مختلف صورتوں سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت اسے زندہ نہ رہنے دے گی، اس لیے آپ نے ایک اخلاقی توجہ حکومت کے کاندھوں پر رکھنے کے لیے یہ صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر بار کے انتظام کے لیے 5 افراد پر مشتمل ایک جماعت مقرر فرمائی، جس میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور عباسی تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن سلیمان حاکم مدینہ اور عبداللہ افتح جو سن میں امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نیز ان کی والدہ حمیدہ خاتون۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حربہ بالکل صحیح تھا اور آپ کا طریقہ بھی کامیاب ثابت ہوا۔ چنانچہ جب حضرت کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مصلحت کے طور پر اظہار و رنج کیا، 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور کہا کہ اب بھلا جعفر کا مثل جانشین کون ہے۔ اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق نے کسی شخص کو اپنا وصی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراً قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواب لکھا کہ انہوں نے تو 5 وصی مقرر کیے ہیں، جن میں سے پہلے آپ خود ہیں۔ یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا، تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد 10 سال تک منصور زندہ رہا، لیکن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دی، اور آپ مذہبی فرائض کی انجام دہی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جس سے 157 ہجری میں یعنی اپنے موت سے صرف 1 سال پہلے اسے فراغت ہوئی۔ اس لیے وہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے متعلق کسی ایذا رسانی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عابد ترین لوگوں میں سے تھے، سخی ترین، سخاوت مند ترین اور بزرگوار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نماز تہجد پڑھتے تھے اور ان کو نماز صبح سے ملا دیتے تھے، اس کے بعد بھی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ خورشید طلوع ہو جائے، اور اس وقت سجدے میں جاتے تھے اور دعا و حمد میں مشغول ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ظہر کا وقت نزدیک ہو جاتا تھا۔ بہت دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، اللہ تعالیٰ تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ میری موت کے وقت کو آسان کر اور حساب کے وقت مجھے معاف کر دے، اور اسی دعا کو کئی مرتبہ پڑھتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے، خدایا تیرے بندے کا گناہ بہت ہے، تو بخش دے، تیری بخشش حسین ہے، تو بہترین بخشنے والا ہے۔ دوستو، آپ نے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضا رحمہ اللہ کا۔ آپ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی
علم و فضل اور زہد و تقوی کا کوہ گراں تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ کا لقب رضا ہے۔ شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی کے مطابق آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 153 ہجری میں ہوئی، جبکہ صاحب نور الابصار شیخ مومن بن حسن مون شبلنجی کے مطابق 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں، جن کو ام البنین کہا جاتا ہے، اور آپ کے القاب صابر، ذکی اور ولی بھی ہیں۔ سب سے مشہور لقب رضا ہے۔ سیدنا حضرت امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا روایت حدیث میں مقام و مرتبہ تاریخ نشاپور میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضا بن موسیٰ کاظم جب نشاپور میں تشریف لے گئے تو نشاپور داخل ہوتے وقت سفید رنگ کی خچر پر سوار قبا میں مستور تھے۔ آپ کے پاس امام حافظ ابو زرع اور امام حافظ ابو مسلم توسی آئے، جبکہ ان کے ساتھ علماء اور محدثین کی بھاری تعداد تھی۔ دونوں حفاظ نے عرض کیا، اے جلیل القدر سید سادات ائمہ کرام کے صاحبزادے، اپنے آباء و اجداد و اطہار کا واسطہ ہمیں اپنے مبارک چہرہ دکھائیں اور اپنے آباء و اجداد سے منقول حدیث روایت فرمائیں، جس کے باعث ہم آپ کو یاد کرتے رہا کریں۔ حضرت نے خادموں کو ٹھہرنے کو فرمایا اور چھتری اٹھانے کا حکم دیا، جس نے آپ پر پردہ کیا ہوا تھا، اور اپنے چہرہ انوار کی رویت سے مخلوقات کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ آپ کے 2 گیسو کندھوں پر لٹک رہے تھے اور لوگ اپنے درجات کے لحاظ سے کھڑے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں آہو بکا سے میدان گونج رہا تھا، فضا محشر کا سما ظاہر کر رہی تھی۔ حضرات علماء و ائمہ نے بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور کہا، لوگو خاموش ہو جاؤ اور اپنے نفع کی بات سنو، رونے چلانے اور شور و غوغا سے اذیت نہ پہنچاؤ۔ ابو زرع اور محمد بن مسلم توسی حدیث لکھوانا چاہتے تھے۔ سیدنا امام علی رضا رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے میرے باپ موسیٰ کاظم نے اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد شہید کربلا سے، انہوں نے اپنے والد علی المرتضیٰ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، مجھے میرے حبیب آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی۔ اس نے کہا، مجھے رب العزت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو شخص یہ کلمہ کہے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہوگا، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے چھتری پر پردہ لٹکا دیا اور سفر جاری کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو اہل قلم اور اہل دیوان یہ حدیث لکھ رہے تھے، انہیں شمار کیا گیا تو وہ 20,000 سے زیادہ تھے۔ سیدنا امام علی رضا نے فرمایا، اگر یہ اسناد مجنون پر پڑھا جائے تو اس کو جنون سے افاقہ اور آرام آ جائے گا۔ آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت امام تقی رحمہ اللہ کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ معراج تقوی پر فائز ہونے کے سبب تقی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب 7 واسطوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نام خیر البشر کی نسبت سے ہی محمد رکھا گیا۔ آپ کے مشہور القاب کانے، مرتضیٰ، تقی اور جواد ہیں۔ آپ سخاوت و بخشش ہونے کی بنا پر جواد، زہد و تقوی کی بنا پر تقی کہلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام خیزران تھا، جنہیں امام علی بن موسیٰ الرضا ریحانہ اور سبیکہ کے نام سے بھی یاد فرماتے تھے۔ حضرت خیزران کا تعلق ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھا۔ امام محمد تقی نے اپنے والد بزرگوار اور مادر گرامی حضرت سبیکہ خاتون جیسی پرہیزگار و بافضیلت عزت مآب خاتون کی آغوش میں پرورش پائی۔ علامہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ امام اپنی اہلیہ کو لیے ہوئے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ بہت سے حضرات بھی تھے۔ چلتے چلتے شام کے وقت آپ وارد کوفہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے جناب مسیب کے مکان پر قیام فرمایا اور نماز مغرب پڑھنے کے لیے وہاں کی ایک نہایت ہی قدیم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ پانی آنے پر ایک ایسے درخت کے تھالے میں وضو کرنے لگے جو بالکل خشک تھا اور مدتوں سے سرسبزی اور شادابی سے محروم تھا۔ امام نے اس جگہ وضو کیا، پھر آپ نے نماز مغرب پڑھ کر وہاں سے واپس ہوئے اور اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے روانہ ہو گئے۔ امام تو تشریف لے گئے لیکن ایک عظیم نشانی چھوڑ گئے، اور وہ یہ تھی کہ جس خشک درخت کے تھالے میں آپ نے وضو فرمایا تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ وقت کے حکمران اسلام کو اقتدار کا تابع کرنا چاہتے تھے،
لیکن امام محمد تقی رحمہ اللہ ان کے راستے میں حائل ہو گئے اور واضح کر دیا کہ ہر شے کا محور دین ہے۔ امام محمد تقی کا 25 سالہ دور حیات اس امر پر گواہ ہے کہ آپ نے حقوق تحفظ انسانی اور دین و شریعت کی پاسبانی کے لیے بے مثال جد و جہد کی۔ یہی سبب ہے کہ اہل اقتدار نے آپ کو مشکلات اور صعوبتوں سے دوچار رکھا۔ آپ رحمہ اللہ نے تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا، لیکن دین و شریعت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی اور ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ کو 25 سالہ سن شباب میں 29 ذیقعدہ 220 ہجری میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق امام تقی رحمہ اللہ کو امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اسی لیے یہ روضہ مقدس کاظمین کہلاتا ہے۔ ناظرین، آپ 12 اماموں کا تذکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ان عظیم ہستیوں کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے۔ یہ تمام ہستیاں ہر مسلمان کے لیے محترم ہیں۔ ناظرین، آپ نے 12 اماموں میں سے 9 اماموں کا تذکرہ ملاحظہ کر لیا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں 10ویں امام حضرت علی نقی رحمہ اللہ کا۔ ناظرین، علی نقی رحمہ اللہ حضرت محمد تقی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کا اسم غرامی علی اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کا لقب نقی ہے۔ آپ 5 رجب 214 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور 254 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین، آپ رحمہ اللہ کے بعد اگلا نمبر حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ حضرت علی نقی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد اور لقب عسکری ہے، اور عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش محلہ عسکر نامی میں ہوئی۔ امام حسن عسکری رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے، حضرت امام علی نقی رحمہ اللہ کی اولاد میں سب سے بزرگ اور جلیل القدر امام ابو محمد حسن عسکری رحمہ اللہ ہیں، جن کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام حسن بن علی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور ناظرین، آئیے ویڈیو کے آخر میں اب آپ کو بتاتے ہیں 12ویں امام کا نام حضرت محمد مہدی رحمہ اللہ ہے، جو حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ غائب ہو گئے ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا تفصیلی تذکرہ 12 اماموں کا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔